اگلا سوال ہے، وضو کے دوران اور اس کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے اور ان کا اجر بھی بتا دیں۔ وضو کے دوران تو دعائیں جو ہیں یہ علماء نے خود سے ڈیوائز کی ہوئی ہیں. وہ چہرہ دھوتے وقت کوئی دعا پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے وقت پڑھتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے وقت پڑھتے ہیں. یہ علماء نے خود ڈیوائز کی ہیں. قرآن و سنت میں جو دعا یہ نا جی وہ ہے، جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، پوری بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ مطلب وہ اب اس کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ بسم اللہ صرف بسم اللہ ہی ہے. وہ تو ہم الحمدللہ سے مراد پوری فاتحہ ہی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد یرحمک اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے. پھر وضو کے بعد کی دعائیں ہیں. ایک دعا جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور اس میں مسلم شریف کے ایک طریق میں وحدہ لا شریک لہ کے بغیر بھی دعا ہے جو نماز والا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی ثابت ہے. ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کے، وہ روایت کمزور ہے، آسمان کی طرف دیکھے بغیر بھی آپ بس یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور دوسری دعا جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اس کا ایک چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، جس کے اندر وہ روایت ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فرض نماز کے فوراً بعد وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. جو ہم نے یہ اپنے گرین کارڈ پہ 9928 سنن نسائی الکبریٰ، اسی میں اسی چیپٹر کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ وہی دعا ہے جو فرض نماز کے بعد کی دعاؤں والے اذکار کارڈ پہ بھی لکھی ہے گرین کارڈ میں، اور یہ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا ہے جو میں بھی لیکچر کے اینڈ پہ پڑھتا ہوتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو سنبھال کے رکھ دے گا، سٹور کر کے اپنے ڈیوائن بینک میں، اور قیامت دن اس کا بہت بڑا اجر دے گا. یہ 2 دعائیں ثابت ہیں. ایک ترمذی میں روایت ہے، وہ کمزور روایت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ روایت کمزور ہے، یہ دعا ثابت نہیں. دعائیں وہی 2 ثابت ہیں، ایک بسم اللہ وہ تو ہے شروع کی، اینڈ پہ 2 دعائیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ 2 دعائیں ہیں. اور جو بیچ میں ہیں یہ لوگوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہے، یا اللہ میرے پاؤں دھوتے وقت پولیس رات پہ پاؤں ثابت قدم، یہ اسی طریقے سے ہے، واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری لائے جاندے نے نال. حالانکہ کتنی کامل دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی واقعنا عذاب النار. مرتے ہی آخرت شروع، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے. جیسے انسان مرتا ہے نا تو آخرت کی زندگی شروع. تو اب آخرت میں قبر کی زندگی بھی شامل ہے، پولیس رات کی زندگی بھی شامل ہے، میزان عمل کی بھی، لیکن واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری واقعنا عذاب المیزان یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد کی ایک اسپیشل دعا ایک خاص موقع پہ تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. تو صحابی نے وہ دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے، بھی نبی کا پڑھو. حالانکہ برسول کا زیادہ سپرلیٹو ڈگری تھی. نبی تو ہزاروں میں ہے، رسول تو صرف 315 ہے. مسند احمد میں حدیث ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں جن میں سے 315 رسول ہیں. رسول تو 315 ہیں. ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، رسول تھے، شریعت ملی تھی. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے، ان کو شریعت کوئی نہیں ملی، یہ اسی شریعت موسوی پہ چلنے والے تھے. تو اس صحابی نے بہتر الفاظ استعمال کیے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن آپ فرمایا نہیں جو میں نے کہے وہی کہو. سر تو بہتر الفاظ بھی ہوں تب بھی اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہیں جو پروفٹ تعلیم کریں گے، کیونکہ رول ماڈل نبی علیہ السلام ہے. آپ نے اپنی مرضی سے کوئی الفاظ نہیں نکالنے. آپ کی مرضی بھی ہو تو آپ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں. یعنی آپ اگر تمام فقہا کی بحثیں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی منی جو ہے یہ کم ناپاک ہے ایز کمپیئر ٹو پیشاب کے.
کیونکہ منی تو نبیوں کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، نبی بھی تو اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن پیشاب تو نجس عین ہے، لیکن پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا، اور منی نکلنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. اگر پلیدی کو دیکھیں تو پیشاب زیادہ پلید ہے، پیشاب نکلنے سے تو اس سے غسل ٹوٹنا چاہیے تھا. لیکن شریعت عقل پہ بعد میں ہے، پہلے حکم پہ ہے، پہلے نقل پہ ہے. اسے نقل کہتے ہیں، جو نقل ہوا، نقل کے بعد عقل کو یوز کرنا. اچھا مجھے بتائیں، نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ نماز آؤٹ آف کوشچن ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کتاب الایمان چیپٹر میں، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. روزے تو نہیں ہے، روزوں میں تو اتنی چھوٹ ہے، وہ قرآن میں ساتھ اتنی چھوٹ آ گئی کہ سفر پہ ہو، مریض ہو، چھوڑ دو، نہیں بھی رکھ سکتے چلو فدیہ دے دو، اتنی آسانی ہے، بعد میں گنتی پوری کر لو. لیکن نماز کے بارے میں نہیں ہے. نماز میدان جنگ میں بھی قرآن میں آیا کہ نماز خوف پڑھنی ہے. لیکن عورتوں کے جب مخصوص ایام آتے ہیں تو عورتیں جو نمازیں چھوڑتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، لیکن روزوں کی ہوتی ہے. آپ کی لاجک پہ جائیں تو نمازوں کی بھی قضا ہونی چاہیے تھی، روزہ تو چھوٹی عبادت ہے. اور یہ پھکی جو تھی نا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حنیفہ کو دی تھی ایک دفعہ. ہاں امام حنیفہ جو تھے نا، وہ کئی معاملات میں اجتہاد کرتے تھے نا، تو امام جعفر کو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ ایگزامپل سامنے رکھی کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نڈس ہے یا منی، اور پھر یہ والا مسئلہ ڈسکس کیا عورتوں والا. تو انہوں نے پھر کہا بیٹا میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں نقل پہلے ہے اور عقل بعد میں ہے. عقل پہ جائیں تو جن عورتوں کے جو پیریڈز میں ایام حیض میں چھوٹے ہوئے جو نمازیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں، لیکن نقل کیا کہتی ہے؟ اور جو لوگ نقل پہ نہیں چلتے رہے انہوں نے یہ کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ عورتیں مخصوص ایام میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ پڑھیں گی. تو آپ نے فرمایا تو مجھے حروریہ میں سے لگتا ہے. حروریہ خوارج کو کہا جاتا ہے، یہ ایک گاؤں تھا جہاں سے یہ خوارج کا فتنہ اٹھا تھا. تو آپ نے مجھے تو حروریہ میں سے لگتا ہے. خوارج جو ہے نا وہ عورتوں کو نمازیں بھی پڑھواتے تھے ان ایام کی چھوٹی ہوئی. تو اما عائشہ کہنے لگی کہ ہم نبی کی بیوی ہیں، نبی علیہ السلام ہمیں ایام حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نمازوں کا نہیں. اب فرسٹ ہینڈ نالج تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ اما عائشہ خود بتا دیں، اس سے بڑا تو کوئی دین نہیں سکھا سکتا نا کہ نبی کی بیوی سکھا رہی ہیں. لیکن نبی کی بیوی زندہ ہے تب بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عورتوں کی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ایام حیض کے اندر، مخصوص ایام کے اندر، ان کی انہوں نے قضا کرنی ہے. سر اس زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، تو آج اگر پھیل جائیں تو پریشان نہ ہوا کریں. اور پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. ہم تو آپ کو نہیں کہتے کہ آپ کی حروریہ میں سے تو نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ امام حنیفہ کی تقلید کریں گے یا ان کی فقہ پہ چلیں گے. حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو، سر اما عائشہ کے دور کے اندر لوگ اگر اس طرح کے کہانیوں والے اجتہاد کر سکتے ہیں تو آج تو دور ہی بہت پرانا ہو چکا ہے. تو آج اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہانی ہے تو ہم مان جایا کریں کہانی ہے. دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں. بابے ہر فرقے کے اپنے ہیں. ٹھیک ہو گئے، صحیح ہو گیا. اگلا سوال ہے